ایک ایسا انسان جس سے اس وقت کے امیر ترین لوگ بھی تھر تھر کانپتے تھے، لیکن اس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کا لباس بھی نہیں تھا۔ یہ کون تھا اور کیوں اس نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ عرب کے صحرا میں ایک نڈر قبیلہ تھا، غفار۔ ان کا پیشہ تھا قافلوں کو لوٹنا۔ لیکن ابوذر کا دل اس زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ بتوں کو جھوٹا سمجھتے تھے پہلے سے۔ پھر ایک دن خبر آئی، مکہ میں ایک شخص نے سچائی کا دعویٰ کیا ہے۔ ابوذر نے تنہا سفر کیا، بغیر ساتھی، بغیر سامان، سچائی کی تلاش میں۔ مکہ میں حضرت علی نے انہیں پناہ دی اور نبی کرم سے ملاقات کروائی۔ نبی کی زبان سے کلمہ سنتے ہی ابوذر کا دل ٹھہر گیا۔ یہ وہی سچ تھا جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اگلے دن انہوں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کا اعلان کیا۔ مشرکین نے مارا۔ ہجرت کے بعد مدینہ، اسلام پھیلا، دولت آئی، محلے بنے۔ لیکن ابوذر کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، غریب بھوکے ہیں، امیر خزانے بھر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دو۔ اللہ کی پناہ، یہ ظلم ہے۔ یہ امیروں کے محل ہیں جہاں دولت کی کوئی انتہا نہیں، لیکن دیکھو وہ کب تک کی روٹی میسر نہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت تقوی میں ہے، دولت میں نہیں۔ وہ سیدھے حاکم کے دربار میں گئے، ڈرے بغیر، اور حق بات کہی۔ لوگ چونک گئے، کوئی یہاں حاکم کو للکارتا نہیں تھا، لیکن ابوذر کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ ابوذر، خلیفہ کا فرمان ہے کہ تمہیں فوراً جلا وطن کیا جاتا ہے۔ آخر کار حکم آیا، مدینہ چھوڑو، ربضہ کے صحرا میں جاؤ۔ صحابہ کرام آنسو پونچھتے ہوئے رخصت کرنے آئے۔ ربضہ ایک ویران بستی، یہاں نہ محل تھا نہ بازار، صرف ریت، آسمان اور اللہ کا ذکر۔ دنیا نے انہیں سزا دی تھی، لیکن ابوذر نے اسے انعام سمجھا۔ ایک دن ابوذر بیمار پڑ گئے، صحرا میں کوئی ساتھ نہ تھا سوائے ان کی بیوی کے۔ بیوی نے کہا، اب کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ ابوذر مسکرائے۔ نبی نے کہا تھا، ابوذر تم اکیلے جیو گے، اکیلے مرو گے اور اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر صحرا کی خاموشی میں اکیلا مسافر اپنے رب سے جا ملا۔ اتفاق سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے ابوذر کو غسل دیا، نماز پڑھی، دفن کیا۔ آج ہم ہزاروں فالوورز کے لیے اپنی زندگی بدلتے ہیں، ابوذر نے اپنے ضمیر کے لیے بادشاہی ٹھکرائی۔ عزت محلوں میں نہیں، ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے میں ہے۔ اگر یہ کہانی نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا تو ایک پل رکی۔ شاید ابوذر کا پیغام آج بھی ہم سے بات کر رہا ہے۔